اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں. تو لیکن اب جو ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل سارا دن جو لانگ مارچ میں دن گزرا ہے اس میں کیا کیا ہوا، قدم بقدم کس طرح سے آگے بڑھے، کس کس لیڈر نے کیا کیا خطاب کیا اور کیا کیا معاملات سارے دن پیش آئے. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ ملاحظہ فرمائیے، تو اس کے بعد مزید بات چیت کرتے ہیں. مایوسی کا توڑ دے گھیرا جب تو جاگے، تیرا سویرا تیرا سویرا، ایک قدم سے دور اندھیرا، حق کو پانا حق ہے تیرا، لسنا دار کی خاطر، کمزوروں بیمار کی خاطر، مظلوموں لاچار کی خاطر، محنت کش خودکار کی خاطر، مزدوروں کسان کی خاطر، عظم عالی شان کی خاطر، ایک نئی اڑان کی خاطر، نکلا پاکستان کی خاطر. ایک چیز میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کہ یہ ہے وقت اپنی تقدیر بدلنے کا. خود اکیلی روندی جائے، طاقت تو برسات میں ہے، خود اکیلی روندی جائے، طاقت تو برسات میں ہے. دھرتی مان کی خاطر، عظم عالی شان کی خاطر، ایک نئی اڑان کی خاطر، نکلا پاکستان کی خاطر. مایوسی کا توڑ دے گھیرا جب تو جاگے، تیرا سویرا تیرا سویرا، ایک قدم سے دور اندھیرا، حق کو پانا حق ہے تیرا، لسنا دار کی خاطر، کمزوروں بیمار کی خاطر، مظلوموں لاچار کی خاطر، محنت کش خودکار کی خاطر، مزدوروں کسان کی خاطر، عظم عالی شان کی خاطر، ایک نئی اڑان کی خاطر، نکلا پاکستان کی خاطر. ایک چیز میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کہ یہ ہے وقت اپنی تقدیر بدلنے کا. خود اکیلی روندی جائے، طاقت تو برسات میں ہے، خود اکیلی روندی جائے، طاقت تو برسات میں ہے. دھرتی مان کی خاطر، عظم عالی شان کی خاطر، ایک نئی اڑان کی خاطر، نکلا پاکستان کی خاطر. مایوسی کا توڑ دے گھیرا جب تو جاگے، تیرا سویرا تیرا سویرا، ایک قدم سے دور اندھیرا، حق کو پانا حق ہے تیرا، لسنا دار کی خاطر، کمزوروں بیمار کی خاطر، مظلوموں لاچار کی خاطر، محنت کش خودکار کی خاطر، مزدوروں کسان کی خاطر، عظم عالی شان کی خاطر، ایک نئی اڑان کی خاطر، نکلا پاکستان کی خاطر. ایک چیز میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کہ یہ ہے وقت اپنی تقدیر بدلنے کا. خود اکیلی روندی جائے، طاقت تو برسات میں ہے، خود اکیلی روندی جائے، طاقت تو برسات میں ہے. دھرتی مان کی خاطر، عظم
السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو حقیقی آزادی مارچ لائیو ٹرانسمیشن. آپ آج چوتھے دن کی ٹرانسمیشن میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں خوشی اور غم کا امتزاج کا نام ہی زندگی ہے، اور ہر شخص جو جاں فشانی سے اپنا کام کرے اور کام کے دوران موت لاحق ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو آپ شہادت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ صدف کے درجات بلند کریں. بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ خاتون تھیں، بڑا زبردست کام کرتی تھی ماشاءاللہ، اور ہم آپ اور صدف جیسے نوجوان ہم سب مل کر بنائیں گے پاکستان کو ایک بہتر جگہ جہاں پر ہر شخص محفوظ طریقے سے رہ سکے. اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کنٹینر کی جانب، جہاں پر اس وقت کاموں کی سے آج کے قافلے کا آغاز ہوگا. عوام کا جمع غفیر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. فیصل جاوید خان گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لیڈران وہاں پر موجود ہیں. شہباز گل صاحب بھی ہیں، فیصل جاوید بھی ہیں، اعزاز چودھری بھی یہیں پر موجود ہیں، اور دیگر قیادت بھی یہاں پر آ چکی ہوئی ہے. لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ آئے. آپ نے کل کی رپورٹ بھی دیکھی تھی، اس میں بھی آپ نے لوگوں کا جوش و خروش دیکھا. ملیحہ آپ کو مسلسل ساری صورتحال میں ساتھ لے کر چلتی رہی ہیں، آپ کو لمحہ بہ لمحہ ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ بھی کرتی رہی ہیں. ابھی بھی اس سچویشن میں آپ یقین کریں کہ آج حالانکہ چوتھا دن ہے لیکن لوگ تھکے نہیں ہیں، لوگ ملیحہ پریشان نہیں
ہوئے ہیں, لوگوں کے چہرے پہ ان نہ کے جذبے تھکاوٹ میں ہے اضافہ ہو رہا ہے, بالکل. ہاں جی, ان کے جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ نا اس وقت ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. کس طرح چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی جو ہے نا وہ حقیقی معنوں میں جو آئی تھی نا, جو پھر پیچھے اس کو بیک کر دیا کہ وہ دوبارہ سے آ جائے, دوبارہ ایک دفعہ خان صاحب اپنے قدم جما لیں اور جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیں. اور اس ساری صورتحال کو ملیحہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستانی عوام اس وقت اتنی کلیئرٹی لے کر چل رہی ہے آگے. یہ صرف ایک, اس کو آپ لانگ مارچ صرف نہیں کہہ سکتے جو حقیقی آزادی لانگ مارچ خان صاحب لے کر نکلے ہیں. یہ شعور کا سمندر ہے جو کہ آ چکا ہے پاکستان کی سڑکوں پر, اور یہ کرپٹ عناصر کو بہا کر لے جانے کے لیے تیار ہے, بھلے وہ پھر عمران خان کی مخالفین ہوں یا عمران خان کی اپنی صفوں میں بھی. آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے کچھ چھپے ہوئے بھیڑیے ایکسپوز ہو گئے, تو وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ اب عمران خان اور پاکستان کی عوام فل تھروٹل پر کھیل رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی معذرت چاہتا ہوں. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. رام دام ڈنڈ بھید ایک بڑا پرانا سا محاورہ ہے تو سنسکرت کا, لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے ہی. تو اس وجہ سے اس معاملے کو جب دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے. وہ رام نام لے کے اللہ اللہ کر کے ان کو خدا کے واسطے دیے جائیں, کوئی رشوت دی جائے, کوئی ان کو دباؤ ڈالا جائے یا ان کو ڈرایا دھمکایا جائے. اس طرح کی اطلاعات تو ہمیں بھی موصول ہو. پاکستانی عوام دیکھیں جی اس وقت بکنے جھکنے ڈرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. آپ نے کل NA45 کا دیکھا, کرم کا الیکشن, جس کا نتیجہ جو ہے it speaks volumes about what پاکستانی people are thinking about. خان صاحب آ چکے ہیں وہاں پہ کنٹینر پر. خان صاحب جی وائٹ ٹوپی پہن کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر پر آن موجود ہوئے ہیں. ان کے ساتھ حماد اظہر صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, فیصل جاوید خان صاحب ہیں, اور پاکستانی عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو کہ موجود ہے. ہاں لیڈر پہنچ چکے ہیں جی. پہلے میں اعجاز چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہماری بہن صدف کل ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئی ہیں, ان کے لیے دعائے مغفرت. خواتین حضرات خاموشی اختیار کیجئے, میں تھوڑی سی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین, ہماری بہن اور ایک نامور صحافی کل حادثے میں شہید ہو گئی ہے. یا اللہ تو اسے اس کی اس قربانی کو قبول فرما. اپنے فرض کی ادائیگی میں جو دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. یا اللہ تو اس کی شہادت کو قبول فرما, اسے اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما, اس کے درجات بلند فرما. بحیثیت انسان کے کوئی غلطی, کوئی لغزش, کوئی گناہ ہو جائے تو یا الہ العالمین اسے معاف فرما دے. یا اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اس کے بچوں کو, یا اللہ اس کے ماں باپ کو, یا اللہ اس کے خامند کو, یا اللہ اس کے بہنوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو صبر جمیل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلے جی بسم اللہ کریں, چلائیں جی کنٹینر آگے. عمران خان صاحب وہ اس اسپاٹ پہ سپیچ کریں گے. بسم اللہ. چلے جی کنٹینر چلائیے جی, کنٹینر چلائیے. شمس تبریز گر خدا طلبی, بسم اللہ. خوشبو خانہ الہ الا اللہ اللہ
नाज़रीन, आपने लाइव मनाजिर देखे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में इस वक्त कामों की से काफिला निकल रहा है और फैसल जावेद खान साहब ने बहुत ही पुरसोज अंदाज में जो दुआ करवाई हमारी साथी जर्नलिस्ट सदफ के लिए, मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त 2017 में नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला रैली कर रहे थे, तो उस वक्त एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया था। एक बच्चा गाड़ी तले आकर कुचला गया था और वो कैप्टन सफदर ने उस पर बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दी थी कि ये शहीद जमहूरियत है, और उस बेचारे बच्चे को, उसके घर वालों को किसी ने मुड़कर देखा नहीं, पूछा नहीं। और आज आप देखते हैं कि इमरान खान साहब ने न सिर्फ कल उसका अपने मार्च का कल इख्तिताम किया उस जगह पर ही, और आज आगाज ही इस बात पर किया कि पहले मुलाकात की और फातिहा खानी की, ताजियत की सदफ के अहल खाना से, और उसके बाद फैसल जावेद खान साहब ने आज पूरी कौम को इस दुआ में शामिल किया। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है, इंसानियत का जज्बा बहरहाल इंसान में होना चाहिए। अच्छा मलिहा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब ये इंसिडेंट हुआ है ना, तो उसके बाद एक अजीब सी रूमर्स फैले, अफवाहें तो फौरी तौर पे एक गिरोह है ना पूरा जो है वो शुरू हो जाता है अफवाहें फैलाने के लिए और डिसाइड करने के लिए। पहले ये कहा जा रहा था कि खान साहब उतरे ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, उन्होंने इसकी तवज्जो नहीं दी। हालांकि बिल्कुल सामने जब फुटेज आई है, लोगों ने देखा, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई ऐसी चीज बात छुपी रह ही नहीं सकती है। फौरी तौर पर खान साहब बाकायदा नीचे उतरे हैं और नीचे उतरकर उन्होंने वहां पे हिदायत दी हैं, सारी सूरत हाल का उन्होंने खुद से जायजा लिया, उन्होंने देखा है। फिर उन्होंने लोगों को, अपने पार्टी वर्कर्स को, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको, जो रेस्क्यू वाले हैं उनको फौरी तौर पर मुखातिब करके कहा कि इसके लिए इमदादी कार्रवाइयां की जाए। और वही आपके वाली बात के बहुत बड़ा इकदाम उन्होंने उठाया और फौरी तौर पर अपना जो लॉन्ग मार्च था वहीं पर मौखर कर दिया गया। और आज जो एजाज चौधरी साहब ने आके सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़ी हैं, उनकी तिलावत फरमाई है और फिर फातिहा पढ़ाई गई है, ये भी एक तारीखी समझे कि चेंज है, तब्दीली है, ऐसी तब्दीली जो कि आज से पहले नहीं देखी गई। जैसे कि अभी मलिहा ने भी आपको बताया कि जब मियां साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो फिर उसमें क्या किया गया था, बच्चे की जो हलाकत हुई थी उसके ऊपर जी। और ये इस वक्त जो आप मनाजिर नाजरीन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एब्सोल्युटली नॉट की टोपियां लोगों ने जो है वो खरीदने के लिए भी जो है वो उनके गाहक मौजूद हैं और लोग बेच रहे हैं टोपियां। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पीटीआई के परचम सरों पर बांधे घरों से निकल आए हैं अपने वालिदैन की गोद में सवार होकर, और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, बड़ा जोशो खरोश। और अभी आप देखें कि इमरान खान साहब के कंटेनर के जो ताजा तरीन मनाजिर हमने आपको दिखाए, उसमें पाकिस्तानी अवाम का जोशो खरोश दीदनी है। और जैसे मैं आपको कल भी बता रही थी कि हर गुजरते हुए दिन के साथ न सिर्फ लोगों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, बल्कि जोशो खरोश में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, हालांकि वहाँ पे सर्दी भी नजर आ रही है काफी अच्छी खासी, वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की सर्दी। अच्छा, कल बहुत धूप थी, आज निस्बतन जरा बेहतर मौसम मालूम होता है इस वक्त। जी, बराह रास्त जहाँ पर इमरान खान साहब का कंटेनर है वहां पर मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदील भट्टी, उनसे जानते हैं कि ताजा तरीन क्या सूरत हाल है। अच्छा, आप हकीकी आजादी मार्च में अपने छोटे से बच्चे के साथ आपने शिरकत की है, तो क्या कहेंगे आप किस लिए निकले हैं? हम अपनी आज़ादी के लिए निकले, किसी बच्चे की आज़ादी के लिए निकले हैं। हमें बहुत शौर है हम इमरान खान साहब से। ये मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को लेके आया हूँ, इसलिए लेके आया हूँ। आज मैं आया हूँ, कल को मेरा बेटा बड़ा होगा, वो भी आएगा इस जलसे में। हमने नौनों को बहुत सपोर्ट किया है, हमने हमारे बड़ों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हमारे बड़ों ने कहा है ये सब चोर हैं, ये सब चोर लुटेरे हैं, सबकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी है, वो बाहर के मुल्क है। अब हमारे बड़े भी हमारे साथ हैं, हम भी साथ हैं, हमारे बच्चे भी इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ हम रहेंगे। पहले भी बात कर रहा था कि कोई एक नस्ल नहीं, 3 नस्लें इस वक्त कम से कम जो हैं वो खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हैं। इसमें बूढ़े भी हैं, इस वक्त के जवान भी हैं, उधेड़ उम्र भी हैं और बच्चे भी हैं, ठीक है ना। वो समझे कि एक दूसरे को जैसे पहले सीना बसीना मुंतकिल किया जाता था ना, इस वक्त मुंतकिल नहीं किया जा रहा। सारे हाजिर हैं वहां पर, हाजिर और नाजिर हैं, खुद वहां पर गवाह हैं, सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और अपने दिल से वहां पर पहुंचे हैं। और आप यकीन करें कि जब जज्बे साथ होते हैं ना,
تو پھر ان جذبوں کو جو ہے نا شکست دینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی کہا جاتا ہے کہ جی مخالفین سمجھتے ہیں کہ شاید جی ان کو بیک سٹیپ کر دیا, لیکن وہ بیک سٹیپ نہیں ہوتے. کبھی بھی لانگ جمپ لینے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور مفاہمت کرنی پڑتی ہے. ہمیں اے پی ایس کا سانحہ پہلے بھی یاد ہے, جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا اس وقت عمران خان صاحب وہاں پر موجود تھے, تو انہوں نے اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھا تھا اور فوری طور پہ انہوں نے اس وقت بھی اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا. انہوں نے مملکت خداداد پاکستان کی سلامتی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا دھرنا اس وقت مؤخر کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. کل بھی جب ہماری ساتھی جو رپورٹر تھی صدف نعیم, ان کی شہادت کے بعد انہوں نے فوری طور پہ اپنا جلسہ منسوخ کر دیا, اور آج بھی آتے انہوں نے کہا جی پہلے فاتحہ پڑھائی جائے, اور فاتحہ پڑھی گئی ہے اور پھر اب جو ہے آگے گیا. ابھی بھی آپ نے دیکھے ہیں عدیل بھٹی جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے وہاں پر موجود ہیں. سردی کا موسم ہے اور اس سردی کے موسم میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کافی کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. وہاں پہ اسموگ ہے یا فوگ ہے, یہ تو صورتحال وہاں پہ نظر آ ہی رہی, لیکن بڑی لوگوں کی تعداد موجود ہے. کیونکہ اگر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسموگ ہے تو اس میں لوگوں کو کھانسیاں اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ کیونکہ کھلے علاقے ہیں, آگے جا کے اس طرف ذرا کمی ہے. اس حوالے سے ریٹنگ لاہور کی ذرا تھوڑی خطرناک آتی ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پاکستانی عوام جو بھلے گھروں میں بیٹھی ہے یا وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئی ہے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا تو مطالبہ کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو غور طلب پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ NM45 کرم میں عمران خان صاحب کو جو اچھے خاصے کو 8,000 کے قریب مارجن سے فتح ملی ہے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ووٹرز ہیں جو عمران خان کو کل ووٹ ڈالنے کے لیے یہ جانتے ہوئے نکلے ہیں کہ عمران خان نے ابھی اسمبلی میں واپس نہیں آنا جب تک فریش الیکشن نہیں ہوتا. اس کے باوجود یہ بہت بڑا تماچا ہے ان سب لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو, جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے, تو بھیڑ بکریاں نہیں ہے یہ عوام. جو اصل میسج ہے اس حقیقی آزادی مارچ کا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم امن و امان چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں وہی سلامتی واپس آئے جو آج سے 6-7 ماہ پہلے تھی, جب صحافی بھی خود کو محفوظ تصور کرتے تھے, جب مخالف سیاستدانوں کو جو کرپٹ تھے صرف کرپشن پر جواب دینا پڑتا تھا, جو لوگ ایماندار تھے, ایک منٹ ذرا, جو لوگ ایماندار تھے ان کو کوئی کچھ نہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. کوئی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو اٹھا کر لے جایا جائے, تشدد ہو, جسمانی تشدد. تو یہ جو بہت سارے عوامل مل گئے ہیں, ان تمام عوامل کو مجموعی طور پر ایڈریس کرنے کے لیے آج پاکستانی عوام آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے. اور کاموں کی سے آج یہ قافلہ اب آگے گجرانوالا کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اگرچہ کل گجرانوالا پہنچنا تھا, لیکن اب آج انشاءاللہ رات کو بتایا جا رہا ہے کہ گجرانوالا پہنچیں گے. ایک بہت اہم جو انسٹرکشن ہے جو خان صاحب کی طرف سے پوری اپنے قافلے کے شرکا کو دی گئی ہے وہ یہ کہ اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیے, کوئی بھی شخص کسی بھی مشکوک سرگرمی میں ملوث دکھائی دے تو فوری طور پر رپورٹ کریں سیکیورٹی کے عملے کو. اچھا, ایک اور بات جو ہے خاص طور پہ میں کہنا چاہ رہا تھا, ایک تو جیسے آپ نے کرم کے الیکشن کا حوالہ دیا, تو ناظرین ایک بڑی اہم بات, تاریخی بات یہ ہوئی کہ خان صاحب اس وقت 4 صوبوں سے رکن اسمبلی ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. اور باقی جہاں تک بات رہ جاتی ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کے بارے میں ملیحہ نے بات کی, تو انہوں نے تو ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا. اگر کسی کے اوپر کچھ ایسا آ گیا جو انتہائی ان کے قریب ترین تھے, حالانکہ لوگ دشمن کہتے ہیں کہ بھائی, ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کر دیا ہے, آپ نے ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جو بالکل آپ کے مقصد دستے راز تھے, جو آپ کے مشیران خاص تھے, آپ نے ان کے اوپر. اس ملک کے ساتھ اور لائلٹی کیا ہوگی؟ آپ کو یاد ہوگا جب یونیورسٹی میں وہاں پہ یورپ میں یونیورسٹی میں جب ان کو چانسلر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کیا ایفلیٹڈ کیا جائے پاکستان میں ہماری یونیورسٹی کو, تب میں آؤں گا, پیسے کی کوئی مسئلے والی بات نہیں. بالکل. اور یہ جو لائیو مناظر ناظرین آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں براہ راست, یہ کاموں کی کے مناظر ہیں جہاں پر پاکستانی عوام ایک کثیر تعداد میں, بوڑھے بزرگ, بچے, نوجوان, خواتین سب اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں عمران خان کے قافلے میں شرکت کے لیے. اور یہ قافلہ آپ کو بڑھتا ہوا دکھائی دے گا, جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان 4 صوبوں سے رکن قومی اسمبلی ہیں, اور ابھی تک چونکہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا, لہٰذا ابھی بھی خان صاحب پارلیمنٹیرین ہیں. اور یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اب جو 4 نومبر کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پلان کے مطابق انشاءاللہ اسلام آباد پہنچنا ہے ان کے قافلے نے, تو وہ بھی 4 صوبوں سے, بلکہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, جہاں جہاں عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہوئے لوگ موجود ہیں
وہ سب اس وقت عمران خان کے ساتھ مل کر اسلام آباد پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس کا مقصد شہر پر چڑھائی کرنا نہیں, اس کا مقصد حکومت کو ٹاپل کرنا نہیں, اس کا مقصد کوئی بدامنی نہیں, کچھ بھی نہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر فریش اچھا الیکشن ملیحہ ایک بار پھر کاموں کے لیے چلتے ہیں. عدیل بھٹی وہاں پر موجود ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. عدیل بھٹی صاحب بتائیں ذرا ہمیں وہاں کے معاملات, اس وقت سچویشن کرنٹلی کیا چل رہی ہے؟ صاحب سے کچھ دیر بعد عمران خان صاحب یہاں پہ پہنچ جائیں گے, تو آپ تیار ہیں؟ بالکل ریڈی ہیں, بالکل ریڈی ہیں. ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی جائیں گے. اور عمران خان کون بچائے گا؟ عمران خان. کون بچائے گا؟ پاکستان. کون بچائے گا؟ پاکستان. جی سر. جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کو جوش و خروش ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اس وقت تمام بالکل پرجوش ہے اور اپنے جو ہر دل محبوب لیڈر ہیں ان کا بے صبری سے انتظار کرنے ہیں. اور کچھ ہی دیر تک عمران خان صاحب یہاں سے پہنچ جائیں گے اور یہاں سے خطاب کرنے کے بعد جو اگلا پڑاؤ ہے وہاں پر جائیں گے اور حقیقی آزادی مارچ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. ناظرین آپ نے دیکھا لائیو مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے تھے. فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں اس وقت پاکستانی عوام نکل آئی ہے اور اس وقت جو عوام کا جوش و جذبہ ہے, جو سینٹیمنٹ ہے, وہ بہت دیدنی ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 1947 میں محض جغرافیائی آزادی حاصل کرنے کا مطلب حقیقی آزادی نہیں. حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر جب وزیر اعظم آفس میں بیٹھے تو وہ جب کہہ دے ایبسولوٹلی ناٹ, تو کسی ملک کی جرت نہ ہو کہ وہ اس کو ڈکٹیٹ کرے اور اس کو مینوور کرنے کی کوشش کرے. اور یہ حقیقت ہے, جب تک خان صاحب رہے ہیں اس وقت تک ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ اٹھا کے میڈیا کی فائلز دیکھ سکتے ہیں, کہیں سے کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا کسی قسم کا. اور ان کے جاتے ہی پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے. اور دیکھیں جی, خان صاحب کے آنے سے پہلے بھی 2008 سے 18 تک یعنی 400 ڈرون حملے ہوئے پاکستان پر. وہ ہم نے اپنا جانی و مالی نقصان سہا, لیکن 2018 سے لے کر 2022 کے اپریل تک جب تک عمران خان حکومت میں رہے تب تک ایک بھی ڈرون حملہ کرنے کی جرت اللہ کا شکر ہے دشمن کو نہیں ہوئی. سو یہ جب کہا جاتا ہے کہ جی صحافیوں کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور وہ سب کو کہیں کہ وہ ایک سے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے نیوٹرل نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کرپشن پہ سب کو ایک ہی طرح پرکھیں کہ عمران خان کرپشن کریں, نواز شریف کریں, زرداری کریں, سب کو ایک ہی طرح آپ جو ہے وہ رگڑا لگائے صحافی. لیکن کیا کیجئے کہ اگر عمران خان مالی طور پر آنےسٹ ہیں, کرپٹ نہیں ہے, تو اب زبردستی تو نہیں آپ کہہ سکتے. دیکھیں یہ جو عوام ہے ان کو بہت شعور ہے. یہ جو شام کو 7 بجے سے لے کر رات 11-12 بجے تک بیٹھ کر ہم ٹی وی پہ بات کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے ساتھیوں کو یہ زوم ہے کہ وہ جو چاہیں گے عوام کے ذہن میں فیڈ کر سکتے ہیں اور تختے الٹ سکتے ہیں حکومتوں کے. ایسا نہیں ہے. یہ پہلے بھی میں بات اس طرح کی کر چکا ہوں کہ اب وہ والا دور چلا گیا جب کہا جاتا تھا کہ جی ہم کوئی بیان دیتے ہیں, بیان دے کے اگلے دن اخبار میں چھپتا ہے, چلے جی اس وقت آپ لیڈر بن جاتے تھے. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز کا دور آیا تو پھر کہا کہ جی ہم اپنا کوئی بیان آن اسکرین دے دیں گے, شارٹ دے دیں گے, پریس کانفرنس کریں گے تو لوگوں تک وہی پہنچے گا. اور بھائی اب اس سے بات بہت آگے آ چکی ہے. ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور جس کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ وہ خود ایک میڈیا
میڈیا پرسن ہے. فوری طور پہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور پہنچاتے. کل صدف نعیم والے واقعے کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ خان صاحب آئے نہیں وہاں پر, حالانکہ اس کے بعد فوٹیجز آ گئی اور سب کے منہ بند ہو گئے. بڑی ایک زناٹے دار تمانچہ تھا ان کے منہ کے اوپر جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ خان صاحب نے اس چیز کو بالکل اگنور کر دیا. وہ نیچے اترے, انہوں نے باقاعدہ ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر اپنا لانگ مارچ مؤخر کر دیا. کوئی چھوٹا اقدام نہیں تھا. تو اس لیے کسی عوام میں کسی بھی شخصیت کو, اب تو بچہ جانتا ہے, وہ ان کے پاس کمپیئر کرنے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. فوری طور پہ جاتے ہیں, نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں, گوگل پہ لکھتے ہیں, سارا کچھ نکل آتا ہے, سارا کچا چٹھا ہر سیاستدان کا نکل آتا ہے. وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح تھا, کون غلط ہے, کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے, کس نے کیا کیا. سارے آپ کے پاس پورے ڈیجٹس کے ساتھ ان کے اعداد و شمار بھی سارے آ جاتے ہیں ہر طرح سے. اور اس لیے عوام کو نہ تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, اور جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیان بازی سے یا اپنی لچھے دار باتوں کے ساتھ ان کو گھما لیں گے, تو یہ میرے خیال میں بڑی اپنے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں ایسا سوچ کر. کیا خیال ہے ملیحہ؟ بالکل جی, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اور یہ جو آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں, کاموں کی کے مناظر ہیں جی. عمران خان صاحب اس وقت کنٹینر پر موجود ہیں. یہ جب آئے اس وقت فاتحہ پڑھی جی بالکل, یہ دیکھیے جی فاتحہ خوانی ہو رہی تھی. صدف نعیم جو رپورٹر تھیں چینل 5 کی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے لیے خان صاحب نے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا. پوری قوم نے خان صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر صدف نعیم کی مغفرت کی دعا کی. اور میں تمام تر اپنے ساتھی جرنلسٹ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ جاتے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی ایسی جگہ پر رپورٹنگ کے لیے, تو خدارا اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کو انشور اس طرح سے کیجئے کہ اب جس طرح صدف کا واقعہ یوں ہی پیش آیا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں جب اچانک سے وہ دھکا لگا اور وہ گر گئی سڑک پر. تو یہ بس آپ نے اپنی گرفت مضبوط رکھیں سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت, اور کوشش کیجئے کہ جتنی احتیاط برت سکتے ہیں وہ برتیں. باقی تو ظاہر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس چیز کا ملیحہ یہ حقیقت ہے, یہ ثبوت ہے کہ ہماری صحافی برادری جو ہے, ہمارے جرنلسٹ صاحبان جو ہیں, وہ مرد ہیں یا عورت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مرد ہے تو وہ آگے جام فشانی سے کام کرتا ہے, اور کوئی خاتون ہے تو وہ باہر فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی. اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فرض کی راہ میں اپنی جان بھی نذرانہ پیش کرنا پڑا تو کر دیتی ہے, اور کر دیا. صدف نعیم نے ایک اعزاز حاصل کر لیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اس لانگ مارچ میں تاریخ حیثیت ان کی بھی سنہری الفاظ میں یقیناً تاریخ میں ان کو یاد کیا جائے گا. کل سے ہر طبقہ فکر کے جو افراد ہیں وہ ان کے لیے افسردہ بھی ہیں, دعا گو بھی ہیں. اور خان صاحب نے بھی جیسے ان کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا تھا, پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے حکومت پنجاب کی طرف سے 25 لاکھ کا, اور دیگر افراد نے بھی اور دیگر کمیونٹیز کی طرف سے بھی ان کے لیے امداد کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. ان کی زندگی کا مداوع تو نہیں ہو سکتا, لیکن خیر ان کی قربانی اللہ کرے کہ وہ رائگان آ جائے. جس فرض کے لیے وہ باہر نکلی تھیں وہ ان کے باقی ساتھی اب پورا کر رہے ہیں. خان صاحب جو ہے جس مقصد کو لے کر نکلے ہیں اس نیک مقصد میں وہ کامیابی حاصل کریں. ہلکا ہلکا ٹرک جو ہے ان کا چل پڑا, ان کا کنٹینر کا جو ہے. جی بالکل, اور یہ بہت درست کہا آپ نے کہ جس مقصد کے لیے اس وقت پوری پاکستانی قوم نکلی ہے وہ مقصد بڑا نیک ہے, وہ مقصد بڑا زبردست ہے, وہ کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. میں پچھلے 3 دن سے ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہی ہوں, اور روزانہ میں یہ بات پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے پہلے بھی لانگ مارچ کور کیے ہیں, دیگر جماعتوں کے بھی, اور عمران خان صاحب کا یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس میں اور باقیوں میں فرق ہی یہ ہے کہ جس طرح فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ نکالا اقتدار لینے کے لیے, انہوں نے کہا جی ہٹاؤ عمران خان کو, جب تک عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے ہم نہیں جائیں گے, ہم GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے. کیسی کیسی وہ دھمکیاں لگاتے تھے. اسی طرح PDM کے بھی جو لانگ مارچ آپ کے سامنے ہے, مہنگائی مکاؤ مارچ تھا, اور انہوں نے آ کر پچھلے 6-7 مہینے میں پاکستانی عوام کو مہنگائی کی بدترین دلدل میں دھکیل دیا. لیکن عمران خان کا یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ ہولسٹکلی بات کر رہا ہے, آن این ایگریگیٹ لیول بات کر رہا ہے کہ یہ آپ ہر مسئلے سے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کا نظام شفاف ہو جائے. ملیحہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو, ٹھیک ہے نا, اپنے ساتھ چلنے والوں کی عزت اور وقار پہ حرف نہ آنے دے. یہ کیا بات ہوئی جب آپ اپنے منہ سے اعتراف کرنے لگ جائیں گے جی ہم بھکاری قوم ہیں, ہمیں وہ اپنے ہاتھ میں وہ کیا کاسا لیے ہمیں مانگنا ہی پڑے گا. یار یہ کہاں کی مطلب انسانیت ہے. آپ خدا کا خوف کریں, آپ ایک بڑے لیڈر ہیں, آپ کوئی نئے لیڈر نہیں ہیں. آپ کو آپ کے سمجھے کہ بال ہمارے سامنے سفید ہوئے ہیں, آپ کے چہرے پہ جھریاں آئی ہیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے مقصد آپ کا خاندان سیاسی خاندان ہے. اس کے باوجود آپ اتنی مقصد اس طرح کا وہ, اگر تو یہ آپ نے کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کیا, کوئی پولیٹیکل گیم کھیلنے کی کوشش کی, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کی کون سی سیاست ہے, کس طرح کی سیاست ہے کہ اپنے آپ کو آپ لیٹ ڈاؤن کر کے اپنی قوم کو نیچے کر رہے ہیں.
یہ مطلب وہ تو جو قومیں نیچے گری بھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اپنی عزت پر، اپنے وقار پر، اپنی انا کے اوپر قطعی طور پر کبھی بھی ملیحہ ایسی بات نہیں کرتی. لیکن جی بات یہ ہے کہ آپ یہیں سے تقابلی جائزہ لے لیجئے نا کہ یہ جو عوام نکلی ہے آج، یہ جو آپ کو بزرگ، نوجوان، بچے نظر آ رہے ہیں نکلے، عمران خان کے اور شہباز شریف اور دیگر جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں، 13-14 جماعتوں کا جو اتحاد ہے عمران خان کے خلاف، ان میں واضح طور پر یہ فرق جان گئے ہیں. ایک طرف عمران خان جو کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، وہ جو خان صاحب کا بڑا مشہور ہوا تھا پھر 5 لائن، ہم کوئی غلام ہیں کہ آپ جو کہہ لیں، جیسے کہہ لیں ہم ویسے کر لیں گے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے خود کریں گے انشاءاللہ. جبکہ دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ہم ایک بھکاری قوم ہیں. اور خواجہ آصف صاحب نے بھی فرمایا جو اس وقت ہمارے وزیر دفاع ہیں، مطلب اندازہ کریں کہ انہوں نے دفاع کیا کرنا ہے ہمارا، کہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے، ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہیں، اگر اس نے سوئچ کھینچ لیا، پلگ کھینچ لیا تو پاکستان کیسے چلے گا اکنامکلی. وہیں دوسری طرف عمران خان ہے جو تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے صرف کسی ایک کے بلاک میں نہیں جانا کہ جی ہم چائنا کے بلاک میں چلے گئے یا امریکہ کے بلاک میں چلے گئے، ہم نے تمام ملکوں کے ساتھ برابری کی سطح پر میوچول رسپیکٹ کی بنیاد پر تعلق بنانا ہے، اور وہ بنا رہے تھے. عزت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بھارت کو تو کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی، اور جب ہوئی بھی کسی کی جرت تو بھارت نے منہ توڑ جواب دیا. نہیں وہ آموں کی پیٹیاں چلی جاتی ہیں، کبھی ساڑیاں گفٹ میں چلی جاتی ہیں، تو پھر اس میں نہیں مطلب یہ رشیا کے حوالے سے دیکھیں نا جی کہ امریکہ کو رشیا سے اچھا تعلق بنانے پہ بھارت سے بھی مسئلہ تھا، جی اور امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے بھارت، لیکن بھارت نے منہ توڑ جواب دیا کہ جی ہم آپ کے حساب سے نہیں چلیں گے. یہی بات جب عمران خان بھارت سے بھی پہلے سے کر رہے، لیکن عمران خان کو اب یعنی پاکستانی عوام تو پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے اس بات میں. جب ووٹ دے دیا 2.25 کروڑ ووٹ سے عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی عوام نے ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ ہمارے بہاف پہ فیصلے آپ نے کرنے. جب آپ کے گھر کے افراد ہی اٹھ کے جا کے غیروں کے ساتھ ہاتھ ملانے لگ جائیں گے اور کہیں گے جو ہمارے گھر کا سربراہ ہے نا یار اس کو نکڑے لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ پھر عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ایسے ہی کہتے ہیں، پھر جس طرح وہ کہیں گے اس طرح ان کو جی حضوری کرنی پڑے گی، اور جب جی حضوری کرنی پڑے گی تو آپ کے گھر کی ساکھ قطعی طور پر وہ برقرار نہیں رہے گی. آپ یقینی طور پر واقعی آپ بھکاریوں میں شمار ہونے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ نے جو آپ کو آگے کیا گیا. اگر چلے جی ہم کہتے ہیں جی آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا آپ کو وزیر اعظم، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو عزت دے دیا بھائی، تو اس عزت کو برقرار رکھو نا. آپ کیوں مقصد یہ کہ قوم کو بالکل پاؤں تلے روننے کے لیے. اور یہی وجہ ہے جی یہ قوم کسی بھی بیرونی طاقت یا کسی بھی مافیا کے پیروں تلے روندے جانے کے لیے تیار نہیں. اور اس کا ثبوت آپ اس وقت لائیو اپنی سکرینز پر مناظر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اس وقت کاموں کی کے مناظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جی. یہ پاکستان کے نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین سب نکل آئے ہیں. میں پروڈیوسر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ذرا وہ فوٹیج بھی ساتھ ساتھ ہمیں دکھائیں. خان صاحب کا جو قافلہ ہے اس کی فوٹیج بھی دکھائیں. اور کچھ دیر میں ہم پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ خان صاحب نے ابھی جو ان کی جو بات چیت کی ہے تھوڑی سی وہ بھی ذرا دکھائیں. ابھی اگرچہ وہ جا رہے ہیں. اچھا آج جب خان صاحب گھر سے نکلے نا تو بڑا پیارا انہوں نے اقدام اٹھایا. وہ گھر سے نکلے ایسا نہیں ہے کہ سیدھے آ جائیں، کیونکہ ایک سیاسی لیڈر کو اس وقت ان کا لانگ مارچ چل رہا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کاموں کی کا رخ کریں، وہ زمان پارک سے نکلے سیدھے اشرا گئے ہیں پہلے جا کے وہاں پہ. اچھا ان سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد، اندلیب عباس اور دیگر خواتین جو ہیں وہ ساری پی ٹی آئی کی وہ وہاں پر پہنچی ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے. خان صاحب انہوں نے ان کی بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے، باقاعدہ شفقت والا ہاتھ. کہتے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں کہ مقصد کسی یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. ان بچیوں کی تو ماں جو ہے وہ کل چلی گئی، شہید ہے نا جی. ان کی ماں تو شہید ہے. ان کی ماں نے اپنے روزی روٹی کماتے ہوئے جب آپ کو حادثاتی موت کا شکار ہو جائیں تو وہ تو شہادت کی موت ہے. اور اللہ تعالیٰ صدف کے درجات بہت بلند کریں. صدف کی طرح کے ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ جو ہیں وہی دے کیپ اس آل گوئنگ، کہ بندہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے اس ملک کے لیے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اس وقت یہ جو عوام کا آپ کو نظر آ رہا ہے جی مناظر، یہ اب سے کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں خان صاحب کے. اچھا میں ایک تھوڑا سا اور بریف کرنا چاہوں گا. آج نا باقاعدہ سندھ سے کراچی سے براستہ حیدرآباد قافلہ نکل رہا ہے، وہاں سے پھر وہ جائے گا سکھر، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا ہے. وہاں سے پھر اسی طرح جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر موجود تمام شہروں اور قصبوں کے ساتھ موبلائز ہیں، سب کے ساتھ رابطے میں.
مناظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کنٹینر سے عمران خان صاحب اس وقت پاکستانی عوام کو یہ جس وقت آئے تھے نا، یہ اس وقت کیا ہے آ کے انہوں نے جب ان کی انٹرویو ہوئی تھی اور اس کے بعد دعا کے لیے کہا گیا تھا، اعجاز چودھری صاحب نے پھر آ کے فاتحہ پڑھوائی تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی یہاں پر موجود ہیں، اعجاز چودھری صاحب بھی موجود ہیں. اور جس وقت عمران خان صاحب آئے تھے تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اپنی اسکرینوں کے اوپر. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بھی نا لوگ قافلوں کی صورت میں، دو دو تین تین کی صورت، ٹولیوں کی صورت میں انفرادی طور پہ بھی پہنچ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ پہنچ رہے ہیں، اپنے خرچے پر پہنچ رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہی ان کو اپنی گاڑیاں بھر بھر کے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ لے کے آتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی بریانی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ہیں مہمان، جو میزبان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کھانا وانا کھلائے، سارا کچھ کرے، ان کے لیے انتظامات کرے. تو اس کو بھی حد سے تنقید بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرکیف لوگ نکل رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں اور دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں. ہم اگر گریجولی پہلے دن سے آج تک کا وہ جائزہ لیں، ملیحہ آپ تو کور کرتی رہی ہیں ساری صورتحال کو لمحہ لمحہ، تو آج تو صبح سے ہی بڑا رش لگ گیا تھا یہاں پہ کاموں کی میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جیسے جیسے میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ اگر 20-30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ گجرانوالہ تک پہنچتے پہنچتے یہ ہو جائیں گے. اور اسی طرح یہ جو ہے تعداد جو ہے بڑھتی چلی جائے گی جب کراچی اور سکھر کے قافلے بھی وہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر ادھر سے جنوبی پنجاب سے بھی قافلے آ جائیں گے، بلوچستان سے بھی آ جائیں گے، KPK سے بھی آ جائیں گے. تو پھر آپ دیکھیں یہ بات لاکھوں سے آگے نکل جائے گی. آپ کو ڈیجٹ بڑھانا پڑے گا جناب، کروڑوں میں بات پہنچ جائے گی. اور جب 2-2.5 کروڑ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو وہاں پر ذاتی طور پہ موجود ہیں، اور باقی وہ لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن اسکرینوں کے سامنے بیٹھے ہیں، جو اپنے موبائل لے کے لمحہ لمحہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. وہ اگر وہاں پہ جسمانی طور پر نہیں ہیں تو تب بھی وہ جو ہیں وہاں پر ہیں. جی بالکل ناظرین، آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت کاموں کی کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کنٹینر اس وقت موجود ہے اور کوشش کر رہے ہیں وہ کاموں کی سے نکلنے کی. لیکن آبویسلی جس طرح کل اور پرسوں بھی آپ نے صورتحال دیکھی، پہلے دن صورتحال دیکھی کہ پیدل چلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو خان صاحب کے کنٹینر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے بہت آگے جا کر پھر گاڑیوں کے قافلے شروع ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور جہاں پر ہجوم زیادہ ہو، عوام کی تعداد زیادہ ہو، وہاں پر یہ ایک چیز ہر شخص کو خود یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اپنے ارد گرد دائیں بائیں بڑی گہری نظر رکھیں. کوئی بھی شخص آپ کو اگر کسی قسم کی مشکوک ایکٹیویٹی میں انوالوڈ نظر آئے تو فوری طور پر اس کو سیکیورٹی کے عملے کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک عمران خان صاحب کا جو یہ حقیقی آزادی مارچ ہے چونکہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس کو آبویسلی سیبوٹیج کرنے کی کوشش تو کی جائے گی ان کے مخالفین کی جانب سے. تو اس قسم کی کوشش کو آپ نے ناکام بنانا ہے. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ بہت سارے شرپسند عناصر آ جاتے ہیں. اس میں آپ کے اندرونی جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بیرونی مخالفین بھی جو آپ کے ملک و قوم کے دشمن ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلے سے ایک یہ کریٹ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی یہ اس کے اوپر گیم کریں گے. کس طرح کی گیم کریں گے؟ جی خدا نخواستہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ خود ہی وہ جیسے علی امین گنڈا پوروا صاحب کے اوپر ایک وہ الزام لگایا گیا، ان کی آڈیو کو اٹھا کے اس کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی بھائی، کوئی اپنا کام کیوں خراب کرے جب ان کے ساتھ اتنی پبلک ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے بات کرتے ہیں. جب یہ وزارت عظمیٰ میں تھے تب بھی کسی عام آدمی کو پرابلم نہیں تھا وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے، ورنہ آج مجھے کوئی بات کر کے دکھا دے وزیر اعظم سے بات کرنا تو درکنار ان سے ان کے قریب جا کر دکھا دے. وہ فون پر روزانہ آتے تھے، آپ کے ساتھ آتے تھے، ہفتہ وار آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے. اور میں نے یقین کریں ملیحہ یہ بھی دیکھا کہ لوگ ان کے اوپر نا ہنستے ہوئے ہلکا پھلکا ٹاؤنٹ بھی کر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ مزاح بھی کر لیتے تھے اور بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیتے تھے. وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو جاتی، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی انہوں نے برا نہیں بنایا، انہوں نے جواب دیا اور مدلل جواب دیا. جواب دیتے ہیں تو سامنے والا پھر ظاہر سے ہاں اگر مخالفت برائے مخالفت کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں، جو مرضی کر لیں اس کے اوپر. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کاموں کی میں لوگوں کا جو ہے بڑا جمع کثیر. اچھا میں نے ایک اور آج بڑی زبردست بات دیکھی ہے کہ لوگ نا اپنے جو وہاں پہ رہائشی لوگ ہیں انہوں نے جی ٹی روڈ کے ساتھ جو موجود ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، لوگ پبلک ان کی چھتوں کے اوپر جا کے وہاں سے مناظر دیکھ رہے. مہمان نوازی کی بات ہو جاتی ہے نا. جی آپ ناظرین براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں کاموں کی کے جہاں پر پاکستانی عوام نکل آئی ہے اپنے گھروں سے، سڑکوں پر موجود ہیں لوگ.
اور یہ کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عمران خان صاحب کے کنٹینر اور اس کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں خان صاحب کا کہ وہ آئیں اور ان کا استقبال کیا جائے. اور لوگ، واقعی یہ بات درست ہے، ہم پچھلے 4 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں، آج چوتھا دن ہے، 3 دن سے مسلسل یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر، خواتین، بزرگ، نوجوان، بچے عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے منتظر ہیں اور پھولوں کی پتیاں لے کر کئی مقامات پر جی ٹی روڈ پر یہ دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب کے انتظار میں کاموں کی بات کر رہے ہیں، کاموں کی سے لے کے گجرانوالے تک، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے آج کا پلان یہی ہے کہ گجرانوالے پہنچنا ہے خان صاحب نے، تو وہ راستے میں بھی پوری تیاری کے ساتھ ہیں. اب یہاں سے جب قافلہ چلے گا نا، پیچھے سے جو آنے والے تھے، جو لاہور سے، مرید کے سے وہ جو گئے تھے، وہ سارے ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور مسلسل شامل ہوتے جا رہے ہیں. ابھی اصل چیز تو آپ کو 4 نومبر کو جب اسلام آباد میں قافلے ہر طرف سے پہنچیں گے نا، پورے پاکستان سے، جس وقت پورے پاکستان سے، ہر صوبے سے قافلے عمران خان صاحب کے مین قافلے میں شمولیت اختیار کریں گے، جب انشاءاللہ وہ ایک اصل وہ ہوگا دیکھنے لائق منظر. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آپ فیڈرل منسٹر تھے، فارمر فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن جناب شبلی فراز صاحب. آپ خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں. شبلی صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ عملیہ. شبلی فراز صاحب، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے تو اپنے ہی سارے ریکارڈز توڑ دیے ماضی کے، اور جس طرح آپ کی مثال تو ایک پرائم ایگزامپل ہیں آپ خود بھی، کہ باہر سے اپنا کریئر اور سب کچھ چھوڑ کے فورن کوالیفائڈ ہونے کے باوجود اچھا خاصا آپ لاکھوں روپے ہفتے کے کمانے والا شخص سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے ملک کو بہتر کرنے کی جستجو میں، اور آج پاکستانی عوام بھی سڑکوں پر نکل آئی ہے. اس حقیقی آزادی مارچ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں حکومت پر کس طرح کا پریشر آپ لوگ ایگزرٹ کرنے کا جو ہے پلان کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت ٹاپل کرنا تو غالباً آپ کا مقصد نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو اس وقت نہیں تھے، ہم نائب تھے 1947 میں، جس طرح پاکستان بننے کی، پاکستان کو آزاد کرنے کی ایک تحریک چلی تھی. یہ تحریک شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ تحریک میں ہم کامیاب تو ہو گئے، لیکن جو ہماری حکومتیں، جو ہمارے جو رولنگ کلاس تھی، اس نے اس ملک کو ذہنی طور پہ غلام رکھا، اور نتیجتاً ہمارا ملک جو ہے تو ترقی کے دوڑ میں سارے ملکوں سے، ہمسایہ ملکوں سے جو بعد میں ہم سے آزاد ہوئے، ان سے بھی پیچھے رہ گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں 1% لوگ، ایک خاص جو رولنگ ایلیٹ جو ڈیفرنٹ طبقات پہ مشتمل ہے، انہوں نے اپنے ذاتی اور اپنے کلیکٹیو مفادات کے لیے انہوں نے اس ملک کے عوام کو بالکل ان کی انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا، اور ہمیشہ بیرون ممالک سے یہ اپنی روابط بھی رکھے، کیونکہ ان کی جائیدادیں بھی وہاں پہ تھیں، ان کے بزنس انٹرسٹ بھی وہیں پہ ہیں، اور یہ پاکستان کے عوام کو صرف استعمال کرتے ہیں ان کے ووٹ لے کر، اور ان کے نام پر یہ حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو جب سے خان صاحب آئے تو انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو بھی مائل کیا کہ آئیں اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں، اور یہ جو ایک خاص طبقہ ہے، ان کو ہم نے، جس کو کہ ہم پہلے اسٹیٹس کو کہتے تھے، اور ابھی ہم یہ ایک ایلیٹ طبقہ ہے جس نے کہ اس ملک کو اپنے اس میں کیا ہوا ہے، حصار میں لیا ہوا ہے. اب جو حالات گزرے ہیں، جس طریقے سے یہ حکومت، ہماری حکومت ہٹائی گئی، اور جس طرح سے چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ہم پہ، وہ لوگ جن پہ کے کیسز تھے، سیریس کرپشن کے کیسز تھے، جو کہ وہ چلنے بھی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کا پورا مافیا ایک ویل انٹرنچڈ مافیا ہے. تو اب اس مافیے کو اور اس ایلیٹ جو ایک طبقہ ہے جو کہ اس ملک میں اپنی وہ کرتا رہا ہے، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا رہا ہے، تو اب خان صاحب کی جو یہ کال ہے، یہ بڑی بہت ہی پاکستان کی ہسٹری میں میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم اوکیزن ہے، جس میں کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ آیا ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح کے پہلے گزارتے آئے ہیں، یا اس میں ہم نے
اب عوام کے زور سے عوام کے مفادات کے لیے اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے ان لوگوں کو اوپر لانا ہے جو کہ اس ملک میں جن کی کہ انٹرسٹ بھی اس ملک میں ہو, جن کی کہ سوچ بھی اس ملک میں ہو اور وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں. تو ابھی یہ خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان شبلی فراز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. عمران خان صاحب اس وقت خطاب کر رہے ہیں کاموں کی میں آپ کے لیے چلتے ہیں. میں بڑے ادب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, قوم کی آواز سن لو قوم کدھر کھڑی ہے. چاہے الیکشن بائی الیکشن لاہور کے ہو 17 جولائی, اس کے بعد اکتوبر میں, اب کبھی سنا ہے, کبھی دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ 8 الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں اکیلا اور آپ تو بہت معصوم ہیں, میں آپ کے بہت اس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہاں خوشحالی نہیں ہوتی. جب تک ہم اس ملک میں طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ ہے, اس کو کہتے ہیں انصاف کی جنگ. تو سارے نے اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ حلف لینا. ہاتھ اٹھا کے میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے بآواز سے بلند, اتنا اونچی آواز میں کہ یہاں آپ حلف لیں گے. ہاتھ اٹھا کے میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے بآواز سے بلند, اتنا اونچی آواز میں کہ یہاں آپ حلف لیں گے. آواز لندن تک جانی چاہیے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. یہ ملک تب تگڑا ہوگا جب ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے, اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ کہنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا, جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے کاموکی میں خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ ریکارڈڈ خطاب ہم نے آپ کو دکھایا. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے. جواب میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بارے میں نہ رابطہ ہوا, نہ عمران خان کو اطلاع پہنچی. فیصل چودھری نے توہین عدالت کیس میں نام حذف کرنے کی استدعا کر دی ہے. جمع کروائے گئے جواب میں کہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے درخواست میں فریق تھا, نہ توہین عدالت کیس میں ہوں. نمائندہ جیو نیوز مریم نواز جی ناظرین, آپ لائیو مناظر دیکھ رہے تھے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حقیقی آزادی مارچ کے, اور خان صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی جس میں انہوں نے وہی بنیادی سوال پوچھا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے ہمیں, یا ہم انسان ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں پاکستان کے فارمر فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب. ہم خان صاحب کی تقریر سے پہلے ان سے گفتگو کر رہے تھے, تو واپس ہم شبلی صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں. شبلی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس, آپ نے انتظار کیا. یہ بتائیے کہ آپ بہت سے لوگ شاید اس بات سے واقف نہیں کہ آپ پولیٹیشین بننے سے بھی پہلے ایک بہت کامیاب پائلٹ تھے, اور آپ کے پائلٹ ہونے کی وجہ سے خان صاحب کو بڑا فائدہ ہو گیا. ان کی جان کو جو خطرہ تھا ایک بار جو فنی خرابی آ گئی ان کے جہاز میں, تو آپ نے پھر فوری طور پر سیٹ سنبھال لی پائلٹ کی. وہ بتائیے کہ کیا معاملہ تھا اور وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ دیکھیں جی, کئیوں کو آبویسلی نہیں پتا کہ میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں کہ مجھے زندگی نے مختلف قسم کے مواقع دیے ہیں, مختلف قسم کے پروفیشنز میں نے کیے ہیں. اس میں لا شامل ہے, اس میں بینکر, میں انویسٹمنٹ بینکر تھا, اور ایئر فورس میں تھا, پائلٹ تھا. تو اس دن جو ہے تو ضرورت پڑی تو میں نے اپنی
एक्सपर्टीज या सर्विस को ऑफर की और हम जहाज को बखैर खूबी हमने उसको लैंड भी कर लिया, टेक ऑफ भी किया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आपके पास कोई हुनर हो और उसको अगर एक गैर मुतवक्को जगह पे अगर आप उसका इस्तेमाल की जरूरत पड़ जाए तो उस वक्त आप बड़ा वो महसूस करते हैं सेटिस्फैक्शन। तो मैं समझता हूँ कि ये उनमें से एक वाकया था। बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा शिबली साहब, ये बातें की जा रही हैं जब से आपका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, ये हकीकी आजादी मार्च, तब से नून लीग हुकूमत ये कहती है कि जी हम तो कोई मुज़ाकरात की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि हमें बड़े पक्के जराए से खबर मिली, फिर मीडिया पर भी बात आ गई कि पहले दिन का ही पब्लिक रिस्पांस देखकर वो काफी परेशान हो गए थे और हुकूमती ऐवानों में ये फैसला किया गया कि एक कमेटी कायम कर दी जाए, जो बाद अज़ां बना भी दी गई। अब ये बताइए कि कौन किससे मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है और आप लोगों को कोई रीच आउट किया है गवर्नमेंट ने? देखें, बात यह है कि इस वक्त जो है तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। ये वो सिचुएशन नहीं है जिसमें कि हम ये कहें कि जी हमने एहतजाज शुरू किया और शुरू होते ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें मान ली जो कि बड़ी सतही हों। इस दफा बात यह है कि हमने मुकम्मल एक ऐसा फैसला करना है जिसमें कि इस मुल्क का फायदा हो। हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहबरी नहीं कर रहे, वो पूरी कौम की रहबरी कर रहे हैं। और हमने अगर इसको पूरी मंतकी अंजाम तक हमने अगर ना पहुंचाया, जिसमें कि सबसे अहम जो हमारा मुतालबा है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, उसके बाद मज़ाकरात होंगे तफसीलात पे। उससे पहले मज़ाकरात हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक तो ये कि इससे हमारी जो ये मार्च है उसमें खलल आता है, लोग हर किस्म की बातें करते हैं और हुकूमत की यही कोशिश